شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء. رمضان کریم کی برکات میں سے ایک بہت بڑی برکت یہ ہے کہ یہ ایک ایسا احساس اجتماعیت دیتا ہے جو شاید صرف حج میں حاصل ہو سکتا ہے. اور چونکہ حج محض پورے سال میں سارے انسانوں کے لیے ہوتا ہے اور ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے، اور یہ بغیر ٹریول کیے، بغیر سفر کیے وہ فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں. اس لحاظ سے رمضان کا آنا اس برکت کے ساتھ کہ اجتماعیت پیدا کرے ایک انفرادیت رکھتا ہے. یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ بڑی آسان سی بات ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر بھی دفتر سے فارغ ہو کے، دکانوں سے فارغ ہو کر کے، کام سے نکل کر کے کچھ پہلے پہنچ جائیں، کچھ آرام بھی کر سکیں، تلاوت کلام پاک بھی کر سکیں، اور خاص طور پر جو شام کو افطاری کی تیاریاں ہیں ان کا لطف لے سکیں. بچے بڑی فرمائشیں کرتے ہیں کہ ہم فلاں چیز چاہتے ہیں بنائی جائے، اور بڑے بھی چاہتے ہیں کہ کچھ ان کے لذت کا انتظام ہو. تو ایک گھر کی فضا میں بے تکلفی اور باہمی گفتگو کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ کر جو گہما گہمی مسجد کے اندر پائی جاتی ہے کہ مغرب کی اذان ہوئی ہے، لوگوں نے ابھی محض کھجور سے افطار کیا ہے اور دوڑ رہے ہیں نماز کی طرف، یا بعض مقامات پر لوگ اجتماعی افطار کر رہے ہیں مسجدوں میں جا کر. ان تمام چیزوں کے اندر تحریک اسلامی کیا کر سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ موقع ہے جس کے اندر لوگوں سے رابطہ، ان کے ساتھ قریبی تعلق افطار کے ذریعے، دین کی دعوت کے ذریعے پیدا کر کے اپنے حلقے کو وسیع کرنا. جتنا آپ حلقے کو وسیع کریں گے اتنا آپ کو اپنی بات کو پہنچانے کا موقع ملے گا. اور جو تحریک کا بنیادی مقصد ہے کہ تبدیلی افکار اور تعمیر سیرت ہو، اس کے لیے آپ کو مواقع پیدا ہوں گے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ افطار کے لیے بہت ایلیبوریٹ بندوبست کیا جائے، بہت سی ڈشیں ہوں، بلکہ ایک کم سے کم افطار پر بھی 10 منٹ کے لیے ایک ایسی گفتگو جو دلوں کو نرم کرنے والی ہو، جو اس بات کو سمجھائے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، ہم روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، اس سے کیا فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر. اس حوالے سے کوئی نہ کوئی گفتگو جو صرف اور صرف رمضان پر فوکس کرتی ہو. یہ وہ چیز ہے جو تحریک کے ہر کارکن کو سوچنی چاہیے کہ ہم کس طرح سے اس موقع کو، اپنی دعوت کو، دین کی دعوت کو، یہ دعوت تحریک کے نہیں ہے بلکہ دین کی دعوت، اس دعوت کو پہنچا سکتے ہیں. اس حوالے سے قرآن کریم کی ان آیات کا مطالعہ خاص طور پر جن میں رمضان کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے، یہ تقویٰ پیدا کرتا ہے. قرآن کریم جو بار بار کہتا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد لو. قرآن پاک جو چاہتا ہے کہ انسان کچھ چیزوں سے بچے، کچھ کو اختیار کرے. یہ وہ سارے پہلو ہیں جن کو اس موقع پر گفتگو میں لانا تحریک کی دعوت ہے. تحریک کی دعوت سے علاوہ اور کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مکمل دین پر عمل کیا جائے. اور رمضان اس لحاظ سے بہترین موقع فراہم کرتا ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کو اپنے ہر معاملے کو اس زاویے سے دیکھنا ہے کہ کیا اس سے روزہ متاثر ہوگا یا متاثر نہیں ہوگا. اگر آپ ایک تجارتی کاغذ پہ سائن کر رہے ہیں، ایگریمنٹ کر رہے ہیں، معاہدہ کر رہے ہیں، اس کی شرائط کے اندر کوئی چیز ایسی ہے جو فیئر نہیں ہے، عدل کا مبنی نہیں ہے، اور آپ اسے کر رہے ہیں، تو کیا اس کے کرنے سے روزے کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ روزہ یہ کہتا ہے کہ آپ صرف وہ کام کریں جو رب کو خوش کرنے والا ہے. اس لیے وہ معاہدہ بھی آپ کو زاویے سے دیکھنا پڑے گا کہ اس معاہدے کے کرنے سے کیا روزہ میرا فاسد نہیں ہو جائے گا.
آپ کسی شخص سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ نے وعدہ کیا ہے اس سے ملاقات کرنے کا، اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی بنا پر وہ ملاقات ملتوی ہو جائے، آپ ایک ایسا بہانہ کرتے ہیں جو حقیقی نہیں ہے، تو کیا روزہ اس بارے میں خوش ہوگا یا ناخوش ہوگا؟ گویا ہمارے تعلقات، ہمارے معاملات، ہمارا طرز عمل، ان سب چیزوں میں جب یہ سوال اٹھایا جائے کہ اس کے کرنے سے روزے پہ اثر پڑتا ہے نہیں پڑتا، بڑی معروف چیز ہے جو آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص روزہ رکھتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کو حج نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے، یعنی اس کا بھوکا رہنا ہے جھوٹ بول کر کے روزہ کا پورا عرصہ۔ ہر چیز کو آدمی کو اس دوران میں سوچنا پڑے گا کہ میں کس طرح سے گفتگو کروں، کون سا وعدہ کروں، وعدہ کیسے پورا کروں، اگر کوئی عذر بھی کرنا ہے عذر کیسے کیا جائے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ روزہ محض ایک محدود عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے اندر کیا طرز عمل اختیار کیا جائے اس کی ایک تربیت ہے، اور ظاہر تربیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعمیر شریعت کرتا ہے، یہ فکر کی اصلاح کرتا ہے، یہ انسان کو سمجھاتا ہے کہ اس کے لیے کیا چیز آخرت میں مفید ہے، کیا چیز اس دنیا کے اندر فائدہ پہنچانے والی۔ دین اسلام وہ واحد دین ہے جو اپنی عبادات کو، تمام معاملات کو محض آخرت پر اٹھا کے نہیں رکھتا، بلکہ آخرت کے ساتھ ساتھ اس کے فوائد دنیا میں دیتا۔ اگر ایک شخص رمضان میں روزہ رکھ رہا ہے تو اس کے فوائد یہاں پہ اس کو حاصل ہوتے ہیں، اس کا تقوی یہاں پہ اس کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ محض آخرت کے لیے ایک کام نہیں ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے اثرات زندگی کے ہر معاملے کے اندر پڑتے ہیں۔ ایک شخص جس نے ساری عمر روزہ نہیں رکھا اور وہ اللہ کی یاد سے غافل ہے، اور ایک وہ شخص جو روزہ رکھنے کے بعد ہر معاملے کے اندر اللہ کو یاد رکھتے ہوئے اپنے معاملات کر رہا ہے، دونوں کے کردار میں طرز میں بنے فرق ہوگا۔ یہی وہ فرق ہے جو تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کے خوف اور خشیت سے پیدا ہوتا ہے، اور جس کو پیدا کرنے کے لیے رمضان کے پورے ایک مہینے کو اللہ تعالیٰ نے ایک تربیتی نظام بنا دیا۔ کہنے کا مدعا یہ ہے کہ ایک تحریکی ذہن اس سوچ پر آمادہ ہونا چاہیے کہ اس دوران وہ کس طرح لوگوں کو اللہ سے قریب کرے۔ تحریک کی دعوت اللہ تعالیٰ کے راستے کی دعوت ہے، چنانچہ قرآن پاک صاف طور پر یہ کہتا ہے کہ آپ دعوت دیں اللہ کے راستے کی طرف، اس راستے کی طرف جو سیدھا راستہ ہے، بھلائی کا راستہ، اور یہ راستہ وہ ہے جس میں ہر معاملے اللہ کی بندگی پائی جائے۔ گویا رمضان کے پورے عرصے میں جو فضا بنتی ہے وہ سب سازگار فضا ہے تحریک کے تصور دین کو، تحریک کے نظم اجتماعیت کو، تحریک کے اس تصور کو کہ ہم ایک پوری امت کا حصہ ہیں، ہمیں اس پوری امت کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت کی خدمت کرنی ہے، انسانوں کو اللہ کے دین طرف بلانا ہے، ہمیں شہادت دین دینی ہے، شہادت حق دینی ہے سب انسانوں کے لیے۔ اور اس کام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے مناسب وقت اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ رمضان کا وہ دورانیہ ہے جس میں کہ ایک وہ شخص بھی جو عام حالات میں نماز کا اہتمام نہیں کرتا، اہتمام کرتا ہے نماز کا۔ اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کو نئے چہرے نظر آتے ہیں، ان سے آپ کا مصافحہ کرنا، ان سے بھلائی کی بات کرنا، ان سے پوچھنا کہ آپ کہاں رہتے ہیں، یہ وہ تمام لنک بلڈنگ ہے، یہ وہ رابطے کا پیدا کرنا ہے جو رمضان فراہم کرتا ہے۔ یہ عام دنوں میں نہیں ہو سکتا، لیکن اس دوران میں ہر شخص چونکہ نیکی پر آمادہ ہوتا ہے، اس لیے بڑی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ کی برکتیں آ جاتی ہیں، اس کی رحمت آ جاتی ہے، اور وہ ہر اس معاملے میں اپنے بندوں کی استعانت فرماتا ہے جس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ کام خلوص سے کیا جا رہا ہے۔ رمضان کے دوران اس خلوص نیت کے ساتھ کہ یہ کام صرف اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی سیاسی فائدہ نہیں ہے، کوئی معاشی فائدہ نہیں ہے، کوئی معاشرتی فائدہ نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اس کو اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ وہ بنیادی فکر ہے جس کے نتیجے میں وہ اجتماعیت پیدا ہوگی جو دین چاہتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اسلام اور دیگر مذاہب میں جو بنیادی فرق ہے
وہ یہی ہے کہ یہ اجتماعیت چاہتا ہے اور باقی مذاہب انفرادیت چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایک فرد اپنی فلاح کے لیے کام کرے، جبکہ دین یہ چاہتا ہے کہ جو بھی صاحب ایمان ہے وہ نہ صرف اپنے حوالے سے بلکہ وہ اپنے خاندان کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے، ملک کے حوالے سے، امت مسلمہ کے حوالے سے فکر کرے، نہ صرف فکر کرے بلکہ ایسے اقدامات کرے جس سے کہ امت کی بھلائی ہو۔ یہ وہ اجتماعیت ہے جو تحریک دعوت کا مرکز ہے، جو اس کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کریم اس پہلو کو سب سے زیادہ اجاگر کرتا ہے، اس کے مواقع فراہم کرتا ہے، اور ہمیں یہ ہمت دیتا ہے کہ ہم پورے اعتماد کے ساتھ اجتماعیت کے اس پہلو کو عمل میں لا سکیں۔ اس میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ہمارے لیے سہولت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ تمام رکاوٹیں جو عام حالات میں پیدا ہو سکتی ہیں خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تحریکی کارکن بالخصوص اس موقع کو رابطے کے لیے، دین کی دعوت کو آگے پھیلانے کے لیے، اور خود ایک ایسا نمونہ بننے کے لیے استعمال کریں جس کو دیکھ کر کے جو لوگ بھی رابطے میں آئیں انہیں یہ احساس ہو کہ آپ کا خلوص اللہ کے لیے ہے، کسی فائدے کے لیے نہیں ہے۔ آپ کسی سے اس سے نہیں مل رہے کہ آپ کو اس کا ووٹ چاہیے، بلکہ آپ اس لیے مل رہے ہیں کہ وہ اللہ کا ایک نیک بندہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے لیے اس سے تعلق پیدا کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی کہ جو شخص اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے گا وہ آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا، محض یہاں پہ نہیں۔ گویا کہ یہ وہ موقع ہے جس میں یہ محبتیں، یہ تعلقات پیدا کیے جائیں جو نہ صرف یہاں پر بلکہ آخرت میں ہمارے کام آئیں، اور یہی دین کی بنیاد ہے۔ دین یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت، للہیت، اللہ کا خوف، اللہ کا خشیہ یہ پیدا ہو۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہر اس غرض سے بلند ہو کر کے جو عام حالات میں سیاسی جماعتیں، مختلف جماعتیں اپنے سامنے رکھتی ہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے، صرف اور صرف اس کی رضا کے لیے، صرف اور صرف اس سے قریب ہونے کے لیے روزے کے تمام دورانیے کو استعمال کیا جائے۔ اگر غور کیا جائے تو جو احادیث میں بار بار تذکرہ آتا ہے کہ یہ روزہ جو ہے یہ چونکہ اللہ کے لیے ہے اور وہ اس کا اجر بھی دے گا، اس لیے ایک بندے کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنی گفتگو کو، اپنی فکر کو، اپنے معاملات کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کر دے۔ وہ جس سے بھی ملے اس کی بنیاد للہیت ہو۔ یہ للہیت ہے جو دلوں کو فتح کرتی ہے، للہیت ہے جو ہمیں قریب لاتی ہے، للہیت ہے جو اخوت کا دوسرا نام ہے، للہیت ہے جو معاشرے میں امن و سکون پیدا کرتی ہے۔ اور روزے سے زیادہ بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا اللہ سے قریب ہونے کا۔ خود احادیث میں آتا ہے کہ یہ وہ کیفیت ہے جس کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ آپ روزے سے ہیں، اور جتنا اس پر آدمی کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اجر میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزے کے اجر کی کوئی انتہا نہیں ہے اگر وہ خلوص کے ساتھ ہو، بے لوثی کے ساتھ ہو، محبت کے جذبے کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کے خشیے کے ساتھ ہو، اور اس غرض سے ہو کہ ہمیں کوئی بھی اس سے مادی فائدہ حاصل نہیں کرنا بلکہ صرف اور صرف رب کی خوشی کے لیے اس کام کو سر انجام دینا ہے۔ رب ہم کو توفیق دے کہ ہم رمضان کے پورے دورانیے میں صرف اور صرف اللہ کی محبت کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے وہ سارے کام کریں جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، ان سب سے بچیں جن سے آپ بچے ہیں اور آپ نے بچنے کی دعا کی ہے۔ وقت الحمد رب العالمین۔